میں میں تو بس صرف جوس دینے آئی تھی۔ وہ سب نیچے مصروف تھے تو میں نے سوچا۔ جمل نے نظریں چرانے کی کوشش کی، مگر شہید نے اپنا چہرہ مزید جھکا دیا۔ جوس دینے آئی تھی یا جوس میں کچھ ملا کر لائی تھی؟ مسز شعیب ملک؟ شہید کے لہجے میں طنز تھا، کیونکہ وہ سب جان چکا تھا۔ جمل کا دل زور سے بیٹھا۔ م- مطلب میں کیوں کچھ ملانے لگی؟ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے جمل، میں تم سے بے خبر ہوں؟ اس گھر میں تمہاری ہر ایک سانس کی خبر میرے پاس ہوتی ہے، اور تم یہ سوچو کہ تم میرے کمرے میں آ کر کچھ کرو گی اور مجھے پتہ نہیں چلے گا۔ آپ آپ بہت بدتمیز اور شک کی مزاج انسان ہیں۔ جمل نے غصے سے اپنے ہاتھ بھینچتے، اس کے گال شرم اور غصے سے ٹماٹر کی طرح سرخ ہو چکے تھے۔ چھوڑیں مجھے، باہر جانے دیں۔ کہاں جائیں گی محترمہ؟ شہید نے اپنی گرفت مضبوط کی تھی۔ پہلے اس جوس کا پہلا گھونٹ تم خود لوگی اور پھر باقی کا میں پیوں گا۔ میں ہرگز نہیں پیوں گی، یہ جمل نے منہ پھیرتے ہوئے کہا۔ پھر شہید نے گلاس کا ایک گھونٹ خود لے کر جمل کے ہونٹوں کے قریب کر دیا۔ رات کے وقت ہال میں رنگ برنگی روشنیوں کی چکا چوند تھی۔ مہندی کی تقریب میں مہمانوں کا ہجوم لگا ہوا تھا۔ وہیں پہ جمل اپنی کچھ سہیلیوں اور کزنز کے ساتھ کھڑی تھی، جو بار بار اسے چھیڑ رہی تھی۔ جمل نے اپنے بھائی کی فنکشن کے لیے ایک انتہائی خوبصورت گہرے زرد رنگ کی ساڑی پہن رکھی تھی۔ اس کے کھلے لمبے بال اس کی کمر پر بکھرے ہوئے تھے، اور کانوں میں چمکتے ہوئے جھمکے اس کے سراپے کو قیامت خیز بنا رہے تھے۔ وہ اس زرد ساڑی میں کسی پری سے کم نہیں لگ رہی تھی، اور اس کی یہی سادگی اور حسن محفل کی توجہ کا مرکز بنا ہوا تھا۔ دوسری طرف شہید، جو اس پورے خاندان میں اپنی روب دار سنجیدہ شخصیت کی وجہ سے جانا جاتا تھا، ابھی کچھ دیر پہلے ہی تقریب میں داخل ہوا تھا۔ اس نے سیاہ رنگ کی شلوار قمیض پر ایک باسکٹ پہن رکھی تھی، جو اس کے جسم پر جچ رہی تھی۔ اس کی تیز اور گہری آنکھیں جب حال میں اٹھی تو سیدھا جا کر جمل پر ٹک گئیں۔ شہید کے قدم وہیں کے وہیں جم گئے۔ اس کا دل ایک لمحے کے لیے دھڑکنا بھول گیا تھا جب اس نے جمل کو اس ساڑی میں دیکھا۔ بچپن کا وہ نکاح جو بڑوں نے کروایا تھا، شہید کے لیے ہمیشہ سے ایک اٹل حقیقت تھا، مگر آج اس حقیقت کو اس روپ میں دیکھ کر اس کے اندر چھپا ہوا وہ روایتی ملکیت جتانے والا مرد جاگ اٹھا تھا، جو کسی اور کی نظر تو کیا، ہوا کے جھونکے کو بھی جمل کے قریب سے گزرنے کی اجازت نہیں دیتا تھا۔ شہید نے اپنے قدم اٹھائے اور طوفانی انداز میں ہجوم کو چیرتا ہوا سیدھا جمل کی طرف بڑھا۔ اس کے چہرے پر ایک سخت اور سلگتی ہوئی سنجیدگی تھی، جو بتا رہی تھی کہ اس کا پارا ہائی ہو چکا ہے۔ اسے کوئی پرواہ نہیں تھی کہ وہ اپنی بہن کی مہندی میں ہنگامہ کرنے جا رہا ہے۔ جمل ابھی اپنی کسی سہیلی کی بات پر ہلکا سا مسکرا ہی رہی تھی کہ اچانک اسے اپنے سامنے کسی کے وجود کا احساس ہوا۔ اس نے نظریں اٹھا کر دیکھا تو سامنے شہید کھڑا تھا۔ شہید کی آنکھوں میں جو غصہ اور گہرا ملکیت کا احساس تھا، اسے دیکھ کر جمل کے چہرے کی مسکراہٹ ایک پل میں سمٹ گئی۔ شہید، آپ آپ یہاں اس طرح؟ جمل نے گھبرا کر ذرا سا بولنا چاہا، مگر شہید نے اسے بولنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ شہید نے قریب ہو کر اپنے آواز کو دھیما مگر انتہائی تیکھا رکھتے ہوئے کہا، یہ کیا پہن رکھا ہے تم نے جمل؟ اور یہ اتنی ٹائٹ ساڑی؟ کیا تمہیں ہوش ہے کہ تم کیا کر رہی ہو اور کہاں کھڑی ہو؟ جمل نے سہم کر اپنے پلو کو درست کرنے کی کوشش کی۔ اس کی پلکیں لرز اٹھی تھی۔ میں نے صرف مہندی کی مناسبت سے پہنا ہے، سب یہی تو پہنتے ہیں، اس میں اتنی غصے والی کون سی بات ہے؟ شہید کا چہرہ غصے سے اور زیادہ تپ اٹھا۔ اس نے اپنا ایک قدم اور آگے بڑھایا، یہاں تک کہ دونوں کے درمیان کا فاصلہ بالکل ختم ہو گیا۔ اس کی نگاہیں جمل کے چہرے پر گڑی ہوئی تھیں، اور اس کے لہجے میں وہ شدت تھی جو شہید کا خاصہ تھی۔ سب پہنتے ہوں گے،
لیکن تمہارے لیے یہ سب نہیں ہے جمل۔ شہید نے دانت پیستے ہوئے سرگوشی کی۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سا تپتا ہوا حق موجود تھا۔ کیا تمہیں یاد نہیں ہے کہ اس نام پر، اس وجود پر اور اس ہر ایک ادا پر صرف اور صرف شہید ملک کا حق ہے؟ یہ ساڑی اور یہ سارا میک اپ، میرے علاوہ کسی اور کی نظر اس پر کیوں پڑے؟ جمل کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اس کے گالوں پر شرم اور غصے کے ملے جلے سرخی دوڑ گئی تھی۔ اس نے نظریں چرانے کی کوشش کی، مگر شہید کی گرفت جیسی نظروں نے اسے جکڑ کر رکھ دیا۔ وہ جانتی تھی کہ شہید کی یہ جلن اور یہ غصہ کسی اور کے لیے نہیں، بلکہ اسی بچپن کے اس پکے رشتے کی دین ہے جو اب جوانی کی دہلیز پر آ کر شدت اختیار کر چکا تھا۔ آپ حد سے زیادہ پوزیشن اور سخت ہو رہے ہیں شہید، یہاں سب دیکھ رہے ہیں، ہٹیں ذرا، جمل نے دھیرے مگر کپکپاتے لہجے میں کہا، اور وہاں سے جانے کے لیے قدم اٹھایا ہی تھا کہ شہید نے ہاتھ بڑھا کر اس کا بازو ہلکا سا تھام لیا، اتنے دھیمے انداز میں کہ باہر والا کوئی اسے محسوس نہ کر سکے، مگر جمل کی روح تک وہ گرمائش اتر گئی تھی۔ دیکھنے دو سب کو۔ شہید کے لبوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ اٹھی جو اس غصے کے بالکل برعکس تھی۔ سب کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ اس زرد پھول پر صرف اس کا مالی حقدار ہے، جس کا نام اس کی تقدیر میں بچپن سے ہی لکھ دیا گیا تھا۔ اور رہی بات اس ساڑی کی، تو آج رات اس کا حساب ہم اکیلے میں کریں گے جمل۔ یہ کہتے ہوئے شہید نے ایک لمحے کے لیے جمل کو اپنی گہری نظروں سے نوازا اور پھر پلٹ کر ہجوم میں غائب ہو گیا۔ جمل وہیں کھڑی اپنے دھڑکتے ہوئے دل پر ہاتھ رکھے ہانپ رہی تھی، اور اس کا اندرونی وجود شہید کے اس پہلے ہی وار سے لرز اٹھا تھا۔ یہ تو بس شروعات تھی، اور آنے والے لمحات اس رشتے میں طوفان مچانے والے تھے۔ رات کے اس پہر مہندی کے بڑے ہال میں ڈھول کی تھاپ گونج رہی تھی۔ جمل اپنے ہاتھوں میں جوس کا ایک ٹرے اٹھائے تیز قدموں سے چل رہی تھی۔ اس کا دل ابھی تک شہید کے کہے گئے تپتے ہوئے الفاظ پر دھڑک رہا تھا۔ اس کے گالوں کی سرخی ابھی تک اتری نہیں تھی، اور غصہ الگ ناک سرخ کر رہا تھا۔ بڑا آیا حق جتانے والا، خود کو پتہ نہیں کیا سمجھتا ہے، ہر وقت حکم چلانا، گھورنا اور یہ بے وقوفانہ باتیں کرنا۔ جمل بڑبڑاتے ہوئے ٹرے کو میز پر رکھنے ہی والی تھی کہ اس کے ذہن میں ایک شیطانی خیال آیا۔ اس کے لبوں پر شرارت بھری مسکراہٹ اگی۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، سب لوگ مہندی کے اسٹیج کے پاس تھے۔ جمل نے موقع غنیمت جانا اور اپنے کمرے میں پہنچ گئی، اور اپنا کام پورا کرنے کے بعد وہ اب بھی وہیں کھڑی تھی۔ اب مزہ آئے گا اس روب دار نواب کو، سارا روب اور اکڑ ایک گھونٹ میں نکل جائے گی جب یہ جوس حلق سے نیچے اترے گا۔ جمل دل ہی دل میں کھلکھلا کر ہنسی، اور گلاس کو ٹرے میں سجا کر سیدھا شہید کے کمرے کی طرف قدم بڑھا دیے۔ شہید کا کمرہ گھر کی دوسری منزل پر تھا، جہاں عام طور پر کسی کا آنا جانا نہیں ہوتا تھا۔ کوریڈور میں خاموشی تھی، صرف نیچے سے آنے والی ڈھولکی کی مدھم آواز سنائی دے رہی تھی۔ جمل نے دبے پاؤں سیڑھیوں سے اوپر قدم رکھا۔ اس کا دل ایک انجان خوف اور شرارت کے احساس سے زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے شہید کے کمرے کا دروازہ ہلکا سا دھکیلا۔ اندر ہلکی اور مدھم روشنی جل رہی تھی، اور کمرے میں شہید کی پسندیدہ پرفیوم کی مہک پھیلی ہوئی تھی۔ شہید وہاں موجود نہیں تھا، اور ابھی تک نیچے مہمانوں میں مصروف تھا۔ چلو اچھا ہوا، موقع اچھا ہے، ٹرے یہیں میز پر رکھتی ہوں اور چپ چاپ فرار۔ جمل نے بڑبڑاتے ہوئے جوس کا گلاس میز پر رکھا ہی تھا کہ اچانک دروازے پر کسی کے بھاری قدموں کی آہٹ ہوئی۔ کمرے کا دروازہ پورا کھل گیا، اور وہاں شہید کھڑا تھا۔ اس نے آستینیں کونیوں تک موڑ رکھی تھی، اور اس کے چہرے پر وہی بے پناہ روب طاری تھا۔ اس نے اندر قدم رکھتے ہی دروازے کو اندر سے لاک کر دیا، اور ایک سرد نگاہ جمل پر ڈالی۔ جمل کا سانس جیسے حلق میں اٹک گیا تھا۔ اس نے گھبرا کر قدم پیچھے ہٹائے، مگر پیٹھ سیدھا دیوار سے جا لگی۔ آپ یہاں، اور یہ دروازہ کیوں بند کیا ہے؟ جمل نے ہکلا کر پوچھا۔
اس کی آواز میں وہ پہلی والی شوخی کہیں گم ہو چکی تھی۔ شہید نے کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ وہ بہت سست قدم اٹھاتا ہوا جمل کی طرف بڑھا۔ اس کی گہری آنکھیں سیدھا جمل کے چہرے پر جمی ہوئی تھی اور اس کے ہونٹوں پر ایک خطرناک سی مسکراہٹ تھی جو جمل کے دل کی دھڑکنیں تیز کرنے کے لیے کافی تھی۔ دروازہ اس لیے بند کیا جمل تاکہ کوئی باہر والا یہ نہ دیکھ سکے کہ میری جان کس طرح چپکے سے میرے کمرے میں گھس کر میرے لیے اپنے ہاتھوں سے کچھ تیار کر رہی ہے۔ شہید نے بالکل قریب آ کر اپنے دونوں ہاتھ دیوار پر ٹکائے اور جمل کو اپنے حصار میں لے لیا۔ اس کے جسم کی گرمائش نے جمل کو چاروں طرف سے گھیر لیا تھا۔ میں تو صرف جوس دینے آئی تھی، وہ سب نیچے مصروف تھے تو میں نے سوچا۔ جمل نے نظریں چرانے کی کوشش کی، مگر شہید نے اپنا چہرہ مزید جھکا دیا۔ جوس دینے آئی تھی یا جوس میں کچھ ملا کر لائی تھی مس جمل؟ شہید کے لہجے میں طنز تھا کیونکہ وہ سب جان چکا تھا۔ جمل کا دل زور سے بیٹھا۔ مطلب میں کیوں کچھ ملانے لگی؟ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ شہید نے میز کی طرف ہاتھ بڑھایا اور گلاس اٹھا لیا۔ اس میں موجود بے ہوشی کی دوا ابھی تک صحیح سے مکس نہیں ہوئی تھی۔ یہ کیا ہے؟ پیار کا کوئی نیا ٹوٹکا ہے یا مجھ پر غصہ نکالنے کا کوئی طریقہ ہے؟ شہید کی آنکھوں میں چمک تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے جمل میں تم سے بے خبر ہوں؟ اس گھر میں تمہاری ہر ایک سانس کی خبر میرے پاس ہوتی ہے، اور تم یہ سوچو کہ تم میرے کمرے میں آ کر کچھ کرو گی اور مجھے پتہ نہیں چلے گا۔ آپ بہت بدتمیز اور شکی مزاج انسان ہیں۔ جمل نے غصے سے اپنے ہاتھ بھینچے۔ اس کے گال شرم اور غصے سے ٹماٹر کی طرح سرخ ہو چکے تھے۔ چھوڑیں مجھے، باہر جانے دیں۔ کہاں جائیں گی محترمہ؟ شہید نے اپنی گرفت مزید مضبوط کی۔ اس کا چہرہ اب جمل کے اتنے قریب تھا کہ جمل کو اس کی سانسوں کی گرمی اپنے چہرے پر محسوس ہو رہی تھی۔ پہلے اس جوس کا پہلا گھونٹ تم خود لوگی اور پھر باقی کا میں پیوں گا۔ میں ہرگز نہیں پیوں گی، جمل نے منہ پھیرتے ہوئے کہا۔ پھر شہید نے گلاس کا ایک گھونٹ خود لے کر جمل کے ہونٹوں کے قریب کر دیا۔ اس لمحے شہید کی بے پناہ ملکیت والی ضد نے جمل کی تمام اکڑ کو پگھلا کر رکھ دیا۔ اس کا دل مچل اٹھا تھا، مگر اس نے جوس پیا نہیں تھا اور ہاتھ چھڑا کر بھاگ گئی تھی۔ مہندی اور ڈھولکی کے شور شرابے کے بعد اب گھر میں شادی کے آخری مراحل کے گہما گہمے عروج پر تھی۔ شہید کی چھوٹی بہن اور جمل کے بڑے بھائی کی یہ شادی دراصل دونوں خاندانوں کے درمیان مزید مضبوطی لانے والی تھی۔ وہ اب چچا زاد سے سمدھی بھی بن گئے تھے۔ صبح کا وقت تھا، مگر حال میں ابھی تک پچھلی رات کی تھکن کے آثار باقی تھے۔ بڑے لان میں شامیانے سجا رہے تھے اور خواتین کے کہکے دور دور تک سنائی دے رہے تھے۔ جمل جو پچھلی رات شہید کے کمرے والے واقعے کے بعد سے خود کو بچاتی پھر رہی تھی، اس وقت اپنی سہیلیوں کے ساتھ کزن کے کمرے میں موجود تھی۔ اس نے ہلکے گلابی رنگ کا سوٹ پہن رکھا تھا اور اس کے چہرے پر ایک انجان سی گھبراہٹ اور دل کی دھڑکنوں کا شور صاف محسوس ہو رہا تھا۔ دوسری طرف لان کے نیکر میں شہید اپنے کزنز اور دوستوں کے ساتھ کھڑا تھا، مگر اس کی گہری اور تیز نظریں بار بار اس کمرے کی کھڑکی کی طرف اٹھ جاتی تھی جہاں جمل کی موجودگی کا اسے احساس تھا۔ شہید نے گہرے نیلے رنگ کی شلوار قمیض پہن رکھی تھی اور اس کی پیشانی پر بکھرے ہوئے بال اس کے غصے اور بے چینی کو عیاں کر رہے تھے۔ اس کے دماغ میں بار بار وہی لمحہ گھوم رہا تھا جب جمل نے اس کے جوس میں کچھ ملایا تھا۔ یہ سوچتے ہی اس کے لبوں پر بے ساختہ ایک دبی ہوئی مسکراہٹ ابھر جاتی تھی۔ یار شہید، انکل سے ذرا حساب کتاب تم لے لو، دیکھ لو بارات کا وقت قریب آ رہا ہے اور کیٹرنگ والا ابھی تک پریشان کر رہے ہیں۔ شہید کے ایک کزن نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تو شہید نے ہوش میں آتے ہوئے اپنے خیالات کو جھٹکا دیا۔ ہاں آ رہا ہوں، تم دیکھو انتظامات، میں بس ذرا اندر ہو کر آتا ہوں، شہید نے سرد لہجے میں کہا اور سیدھا اندر برآمدے کی طرف قدم بڑھا دیے۔ ادھر دلہن کے کمرے میں ہلچل مچی ہوئی تھی۔
جمل دلہن کے جوڑے کو درست کر رہی تھی کیونکہ ماہا خود نہانے گئی تھی کہ اتنے میں کمرے کا دروازہ کھلا اور شہید اندر داخل ہوا۔ اس اچانک آمد پر کمرے میں موجود تمام لڑکیاں ایک پل کے لیے خاموش ہو گئیں اور سب کی نظریں شہید کے روبدار سراپے پر ٹک گئیں۔ شہید کی موجودگی ہی ایسی تھی کہ اچھے اچھے لوگوں کی بولتی بند ہو جاتی۔ جمل کا دل زور سے اچھل کر حلق میں آ گیا۔ اس نے نظریں چرا کر میز پر رکھی جویلری کی طرف دیکھنا شروع کر دیا، جیسے دنیا کا سب سے اہم کام وہیں ہو رہا ہو۔ سب لوگ باہر لان میں جائیں۔ شہید کی آواز دھیمی مگر اتنی روبدار تھی کہ اس میں حکم کی پوری تاثیر تھی۔ ایک ایک کر کے سب لڑکیاں بہانے بناتی ہوئی کمرے سے نکل گئیں، یہاں تک کہ کمرے میں صرف شہید اور جمل اکیلے رہ گئے۔ کمرے کا دروازہ اندر سے ہلکا سا بھیگ چکا تھا اور باہر کا شور اب مدھم ہو کر ایک سرگوشی کی طرح سنائی دے رہا تھا۔ جمل نے گھبرا کر دروازے کی طرف دیکھا اور پھر ایک قدم پیچھے ہٹتے ہوئے کہا، آپ اس طرح اکیلے یہاں کیا کر رہے ہیں؟ کوئی دیکھ لے گا تو کیا کہے گا؟ ہٹیں، باہر سب انتظار کر رہے ہیں۔ کچھ سنے بغیر شہید نے اپنے قدم بہت سست انداز میں جمل کی طرف بڑھائے۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا گہرا سمندر تھا، جس میں غصہ بھی تھا، شکایت بھی، اور وہ بے پناہ ملکیت کا احساس بھی جو صرف اس کا حق تھا۔ دیکھنے والے تو سالوں سے ہمیں ایک ہی رشتے میں دیکھ رہے ہیں۔ جمل، پھر اب اس گھبراہٹ کا کیا مقصد ہے؟ شہید نے بالکل قریب آ کر اپنی آواز کو سرگوشی میں بدل دیا۔ اس کا لہجہ تپ رہا تھا۔ پچھلی رات جو تم نے میرے کمرے میں کارنامہ انجام دیا تھا، اس کا حساب ابھی تک ادھورا ہے۔ کیا خیال ہے شادی کے ان ہنگاموں میں تمہارا وہ حساب بھی برابر کر دیا جائے؟ جمل کے گالوں کی رنگت گلابی سے سرخ ہو گئی، اس کی سانسیں تیز ہو گئی اور اس نے اپنے ہاتھ کی انگلیوں کو آپس میں زور سے بھینچ لیا۔ میں نے کوئی کارنامہ انجام نہیں دیا۔ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے اور اس وقت میرے پاس ان فضول باتوں کا وقت نہیں ہے، مجھے باہر جانا ہے۔ جمل نے وہاں سے بھاگنے کی کوشش کی مگر شہید نے تیزی سے اپنا ہاتھ بڑھا کر دروازے کی دیوار پر رکھ دیا اور جمل کا راستہ مکمل طور پر بند کر دیا۔ اس کے حصار میں جمل اس طرح قید ہو چکی تھی جیسے کسی شکاری کے جال میں پرندہ۔ وقت تو تمہیں دینا ہی ہوگا۔ جمل، شہید نے اپنا چہرہ مزید جھکایا۔ اس کی گرم سانسیں جمل کے چہرے کو چھو رہی تھیں۔ یہ شادی، یہ شور شرابہ، یہ مہمان، یہ سب تو چند دنوں کی رونقیں ہیں۔ اصل حقیقت تو وہ ہے جو کاغذ پر ہمارے نام سے لکھی گئی تھی، اور اس حقیقت سے تم چاہ کر بھی فرار نہیں ہو سکتے۔ جمل نے سر اٹھا کر شہید کے ان گہری آنکھوں میں دیکھا۔ اس کی اپنی آنکھوں میں بھی نمی اور ایک انکہی تپش تھی۔ آپ اتنے ضدی کیوں ہیں؟ شہید، ہر وقت بس اپنا حق جتانا، حکم چلانا، کیا میری کوئی مرضی نہیں ہے؟ تمہاری ہر مرضی میری مرضی کے اندر قید ہے جمل۔ شہید کے لہجے میں وہ شدت تھی جو دل کی گہرائیوں کو چیرتی ہوئی روح تک اتر گئی۔ جس دن سے ہوش سنبھالا ہے، اس دل میں تمہارے سوا کسی اور کا نام نقش نہیں ہوا، اور اب جبکہ یہ شادی کا ہنگامہ بھی ختم ہونے کو ہے تو یہ جان لو کہ اس کے فوراً بعد۔ اس نے اپنا جملہ ادھورا چھوڑ دیا تھا۔ کمرے کی فضا میں ایک عجیب سا سحر طاری ہو گیا۔ باہر ڈھول کی تھاپ اب بھی بہت دور محسوس ہو رہی تھی اور اس بند کمرے میں دلوں کے دھڑکنیں اتنی بلند تھی کہ دونوں کو ایک دوسرے کی سانسیں صاف سنائی دے رہی تھی۔ شہید نے اپنا ایک ہاتھ بہت نفاست اور احترام کے ساتھ جمل کے کندھے پر رکھا اور ایک لمحے کے لیے جمل کی تمام اکڑ، تمام غصہ اور تمام ضد ہوا میں تحلیل ہو گئی۔ اس نے سر جھکا لیا اور شہید کے دل کی دھڑکنوں کے شور میں اپنے دل کی رضامندی کو تسلیم کر لیا۔ یہ تو بس اس طوفان کا آغاز تھا جو آنے والے دنوں میں ان کی پوری دنیا کو بدلنے والا تھا۔ رات تک شادی کے وہ تمام ہنگامے اب ہمیشہ کے لیے تھم چکے تھے۔ مہمان اپنے اپنے گھروں کو لوٹ چکے تھے اور گھر میں اب صرف روزمرہ کی وہی پرانی زندگی باقی بچی تھی، مگر اس بار اس روٹین میں ایک انجان سا کھچاؤ تھا اور ایک عجیب سی خاموش کشمکش شامل ہو چکی تھی۔
दोपहर का वक्त था। सूरज की तपिश खिड़कियों के पर्दों को चीर कर कमरे के फर्श पर लकीरें बना रही थी। लाउंज में मुकम्मल खामोशी थी। बस किचन से हल्की सी चम्मच की आवाज आ रही थी। जिमल अपने बालों को एक ढीला सा जूड़ा बनाए हल्के नीले रंग के लॉन के सूट में मलबूस किचन के काउंटर के पास खड़ी चाय के 2 मग तैयार कर रही थी। शादी की इन 2-3 दिन की दौड़ धूप और थकन के बाद आज इसे पहली बार सुख का सांस लेने का मौका मिला था, मगर इसके दिल में एक हल्की सी बेचैनी लहरें ले रही थी। पिछले चंद दिनों में शहीद का वो रिवायती रोबदार और करीब आने वाला अंदाज बार बार इसके जहन की स्क्रीन पर चल रहा था और यही सोचकर इसके गालों पर हल्की सी सुर्खी दौड़ जाती थी। या अल्लाह, ये इंसान हर वक्त मेरे दिमाग में क्यों घूमता रहता है। जिमल ने चाय का मग ट्रे में रखते हुए खुद से सरगोशी की और मग उठाकर लाउंज की तरफ कदम बढ़ा दिए। इस लम्हे मैन डोर से शहीद की आमद हुई। इसने सफेद शलवार कमीज पहन रखी थी। बाजू कोहनियों तक मोड़े हुए थे और पेशानी पर हल्की सी थकन के साथ वही जानी पहचानी संजीदगी सजी हुई थी। वो बाहर से किसी जरूरी काम से वापस लौटा था और आते ही इसकी तेज और गहरी नजरें लाउंज में मौजूद जिमल पर टिक गईं। जिमल ने शहीद को अचानक सामने देखकर अपने कदम एक लम्हे के लिए रोक लिए। इसका दिल धक से रह गया, मगर इसने खुद पर काबू पाते हुए नजरें चुराईं और सीधी किचन की तरफ जाने लगी। रुक जाओ जिमल, शहीद की धीमी मगर भारी आवाज पूरे लाउंज में गूंजी। जिमल के कदम वहीं जम गए। इसने मुड़कर देखा तो शहीद इसके बिल्कुल करीब आ चुका था। इसकी आंखों में एक ऐसा अजीब अंदाज था जो ये बता रहा था कि वो आज किसी मूड में है और जिमल को उलझाए बगैर जाने वाला नहीं है। जी जी कहिए, चाय लाई हूं आपके लिए। जिमल ने घबराकर ट्रे का हैंडल मजबूती से थामते हुए कहा। इसकी पलकें लरज रही थीं। शहीद ने एक कदम और आगे बढ़ाया, यहाँ तक कि इसके और जिमल के दरमियान का फासला सिमट कर चंद इंच रह गया। इसने अपना हाथ बढ़ाकर ट्रे जिमल के हाथ से लेकर साइड वाली मेज पर रखी और फिर अपनी निगाहें सीधा जिमल के चेहरे पर गड़ा दी। शादी के हंगामे तो खत्म हो गए जिमल, अब जरा अपनी पहले वाली रूटीन पर गौर करो। शहीद की आवाज में एक हल्का सा तंज और बेपनाह कशिश थी। जब से ये घर पुरसुकून हुआ है तो मुझसे इस तरह बचती फिर रही हो जैसे मैं कोई अजनबी हूँ। वो दबे लफ्जों में शिकायत कर रहा था। जिमल ने अपने खुश्क होते हुए होठों पर जबान फेरी। इसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, मगर वो अपनी अना को बचाते हुए बोली, मैं आपसे क्यों बचने लगी हूँ और आपको हमेशा यही क्यों लगता है कि मैं आपसे डरती हूँ। अपने काम में मसरूफ थी। मसरूफियत। शहीद के लबों पर एक दिलकश और खतरनाक मुस्कुराहट उभरी। इसने अपना चेहरा थोड़ा सा झुकाया। इसकी गर्म सांसें जिमल के रुखसार को छू कर गुजरी। पिछले 2 घंटों से मैं देख रहा हूँ तुम किचन से लेकर ऊपर वाले कमरे तक चक्कर काट रही हो, मगर जैसे ही मेरी आहट होती है तुम्हारी रफ्तार दुगनी हो जाती है। ये कौन सा काम है जो सिर्फ मुझे देखकर शुरू हो जाता है। आप आप हद से ज्यादा बातें करने लगे हैं, जिमल ने गुस्से और शर्म की मिली जुली कैफियत में कहा और वहां से निकलने के लिए साइड से गुजरना चाहा, मगर शहीद ने अपना बाजू दीवार पर टिकाते हुए इसका रास्ता रोक लिया। बातें तो अभी शुरू हुई हैं जिमल। शहीद का लहजा अब संजीदा और गहरा हो चुका था। इसकी आंखों में निकाह की मिल्कियत का एहसास साफ झलक रहा था। तुम्हारी ये हल्की सी लापरवाही और मुझसे नजरें चुराने की ये आदत अब बर्दाश्त से बाहर हो रही है। जिमल ने सर उठाकर शहीद की इन सुलगती हुई आंखों में देखा। इनकी अपनी आंखों में भी शिकायत और जज्बात का एक तूफान मचल रहा था। शिकायतें बहुत हैं आपको मुझसे, तो फिर हल भी खुद ही ढूंढ लें। जिमल ने एक लम्हे के लिए अपनी तमाम घबराहट को दबाकर चैलेंजिंग अंदाज में कहा। शहीद की आंखों में एकदम से चमक उभरी। इसने एक हाथ बहुत निफासत के साथ जिमल के शाने पर रखा। इसकी उंगलियां जिमल के दुपट्टे के पल्लू पर आईं
اور انتہائی مدھم اور سرگوشی والی آواز میں بولا، حل تو اس کا صرف ایک ہی ہے جمل، اور وہ بہت جلد اس گھر کے لوگوں کے سامنے آنے والا ہے، تیار رہو، کیونکہ اب شہید ملک کی نظروں سے تم ایک پل کے لیے بھی باہر نہیں جا سکو گی۔ لاؤنج کی اس خاموشی میں دونوں کے دلوں کی دھڑکنیں گونج رہی تھیں، اور جمل کو یہ اچھی طرح احساس ہو چکا تھا کہ اب زندگی اتنی عام نہیں رہنے والی جتنی وہ سمجھ رہی تھی۔ یہ طوفان کا وہ سکون تھا جو آنے والے دنوں میں سب کچھ بدل دینے والا تھا۔ شادی کے شور شرابے کو رخصت ہوئے ابھی چند ہی دن گزرے تھے کہ گھر کی فضا میں ایک عجیب سا ٹھہراؤ اتر آیا تھا، مگر اس معمول میں شہیب اور جمل کے درمیان ایک خاموشی، سلگتی ہوئی جنگ شروع ہو چکی تھی۔ کچھ دن بعد دوپہر کا وقت تھا، گھر کے لان میں دھوپ اور چھاؤں کا کھیل جاری تھا، اور اندر ڈرائنگ روم میں ہلکی سی خنکی تھی۔ جمل، جس نے آج ہلکے فیروزی رنگ کا سادہ مگر نفاست سے سلا ہوا سوٹ پہن رکھا تھا، اپنے کچھ کزنز اور رشتہ داروں کے ساتھ بیٹھی تھی۔ ان میں دانیال بھی شامل تھا، جو جمل کا دور کا کزن تھا، اور اپنی لاپرواہی ہسمکھ طبیعت کی وجہ سے سب میں گھل مل چکا تھا۔ دانیال اور جمل کا بچپن یارانہ تھا، اور وہ اکثر بات بات پر ایک دوسرے کو چھیڑتے رہتے تھے۔ اسی وقت شہیب نے مین گیٹ سے اندر قدم رکھا۔ اس نے سیاہ شلوار قمیض پہن رکھی تھی، اور چہرہ دفتر کے کاموں کی تھکن کی وجہ سے کچھ سخت ہو رہا تھا۔ جب اس نے ڈرائنگ روم کے کھلے دروازے سے اندر جھانک کر دیکھا تو اس کے قدم وہیں کے وہیں جم گئے۔ اندر کا منظر شہیب کے مردانہ انا پر کسی تیز دھار خنجر کی طرح لگا۔ جمل دانیال کی کسی بات پر کھلکھلا کر ہنس رہی تھی، اور ہنستے ہنستے اس کا ہاتھ بے ساختہ دانیال کے بازو پر لگا تھا، جبکہ دانیال جھک کر اس کے کان میں کچھ کہہ رہا تھا، جس پر جمل نے شرما کر اپنا منہ دوسری طرف پھیر لیا تھا۔ شہیب کا خون کھول اٹھا، اس کے اندر کا وہ پرانا حسیلا نواب جاگ اٹھا جو اپنی ملکیت پر ذرا ثابت داغ برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ شہیب نے بغیر کوئی آواز نکالے اپنے قدم اندر کی طرف بڑھائے۔ اس کی جوتوں کی آہٹ جب ماربل کے فرش پر گونجی تو کمرے میں موجود ہنسی کی آوازیں ایک دم تھم گئیں۔ دانیال نے پلٹ کر دیکھا تو شہیب کو اپنے بالکل سر پر کھڑا پایا۔ شہیب کے چہرے کے سخت زاویے اور پیشانی کی شکنیں دیکھ کر دانیال کا ہنستا ہوا چہرہ ایک لمحے کے لیے زرد پڑ گیا۔ شہیب بھائی، آپ کب آئے؟ بس ہم لوگ ذرا پرانی یادیں تازہ کر رہے تھے، دانیال نے بات سنبھالنے کی کوشش کرتے ہوئے ذرا سا پیچھے ہٹ کر کہا۔ شہیب نے دانیال کی طرف دیکھا تک نہیں، اس کی نظریں صرف اور صرف جمل کے چہرے پر گڑی ہوئی تھی، جو اب اندر ہی اندر سہم چکی تھی، مگر اپنی انا کے تحت نظریں ملانے سے گریز کر رہی تھی۔ شہیب کی آواز اتنی دھیمی، سرد اور گہری تھی کہ سننے والے کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑ جائے۔ یادیں تازہ کرنے کے لیے گھر کے اور بھی بہت سے کونے کھدرے پڑے ہیں دانیال۔ شہیب نے اپنے لب ہلائے بغیر دانتوں کے درمیان سے الفاظ چبائے، اور جہاں تک بات جمل سے ہنس ہنس کر باتیں کرنے کی ہے تو میرا خیال ہے کہ تمہاری رخصتی کا وقت اب بہت قریب آ چکا ہے، ورنہ تمہیں اس گھر کے آداب بھولنے کی عادت پڑتی جا رہی ہے۔ نکل جاؤ یہاں سے۔ دانیال ایک سیکنڈ بھی وہاں نہیں رکا، فوراً سلام کرتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ باقی کزن بھی حالات کی سنگینی کو بھانپتے ہوئے دبے پاؤں ادھر ادھر کھسک گئے۔ چند لمحوں میں ڈرائنگ روم بالکل خالی ہو چکا تھا، اور وہاں صرف شہیب اور جمل رہ گئے تھے۔ دروازہ اندر سے بند ہو چکا تھا۔ جمل نے اپنے دل کی دھڑکنوں کو قابو میں رکھنے کی کوشش کرتے ہوئے گہرا سانس لیا اور اٹھنے کی کوشش کی۔ آپ کو اس طرح سب کے سامنے دانیال سے بات کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ تو بس… جمل کا جملہ اس کے حلق میں ہی اٹک گیا جب شہیب بجلی کی تیزی سے اس کے قریب آیا۔ اس نے جمل کا بازو اتنی سختی سے اپنے ہاتھ میں لیا کہ جمل کے منہ سے ہلکی سی کسک نکل گئی۔ شہیب نے اسے کھینچ کر دیوار کے ساتھ لگایا اور اپنا دوسرا ہاتھ دیوار پر رکھ کر اس کا راستہ مکمل طور پر بند کر دیا۔ دانیال بس کیا کر رہا تھا؟ جمل؟ شہیب کی آواز اب دھیمی نہیں تھی، بلکہ اس میں ایک طوفان مچل رہا تھا۔
اس کی سانسیں اکڑی ہوئی تھی۔ تمہیں شرم نہیں آئی اس طرح سے کسی غیر مرد کے سامنے کھلکھلا کر ہنستے اور اس کے بازو کو چھوتے ہوئے؟ بھول گئی ہو کہ تمہاری اس نام پر کس کے نام کی مہر لگی ہے؟ جمل کی آنکھوں میں غصہ اور آنسو بے وقت امڑ آئے۔ اس نے اپنی کلائی چھڑانے کی کوشش کی مگر شہیب کی گرفت لوہے کی زنجیر کی طرح مضبوط تھی۔ خدارا یہ پاگل پن بند کریں۔ شہیب، جمل نے غصے سے چیختے ہوئے کہا۔ اس کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا۔ دانیال میرا کزن ہے، کوئی غیر نہیں، اور میں کس سے ہنسوں، کس سے بات کروں؟ یہ میرا ذاتی معاملہ ہے۔ آپ اس میں اس طرح اپنی حاکمیت نہیں چلا سکتے۔ ذاتی معاملہ؟ شہیب نے ایک طرف بے یقین کہکا لگایا۔ اس کا چہرہ جمل کے اتنے قریب تھا کہ جمل کو اس کے غصے کی تپش صاف محسوس ہو رہی تھی۔ ذاتی معاملہ تب تھا جب یہ تم تک محدود تھا۔ اب یہ میری عزت، میری غیرت اور میری جان کا معاملہ بن چکا ہے۔ سن لو کان کھول کر، جمل، اس گھر میں بلکہ اس دنیا میں تمہاری اس ہنسی پر، تمہاری ان آنکھوں پر اور تمہاری اس سانس پر بھی میرا، صرف میرا حق ہے۔ اگر آئندہ کسی غیر مرد کے سامنے تمہاری ہونٹوں پر مسکراہٹ دکھائی دی تو قسم ہے مجھے تمہاری، میں اس دانیال کا تو کیا حال کروں گا، خود تمہارے اس غرور کو بھی توڑ کر رکھ دوں گا۔ آپ بہت ظلم کر رہے ہیں مجھ پر۔ جمل کے ضبط کا بند ٹوٹ چکا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ ہر وقت ڈرانا، دھمکانا، اپنا حق روک جمانا، کیا شادی صرف اسی کا نام ہے؟ میں گھٹن محسوس کر رہی ہوں آپ کے اس رویے سے۔ جمل کے ان آخری الفاظ نے جیسے شہیب کو اندر سے ہلا کر رکھ دیا۔ اس کی آنکھوں میں جو غصہ اور جنون تھا وہ ایک لمحے کے لیے لرز اٹھا۔ اس نے جمل کا بازو آہستہ سے چھوڑ دیا مگر اس کا دل کسی بھٹی کی طرح دھڑک رہا تھا۔ گھٹن ہوتی ہے تمہیں میرے قریب آنے سے، میرے حق سے؟ شہیب کا لہجہ غصے کے بجائے ایک گہرے پتھر جیسے درد میں بدل چکا تھا۔ اس نے پیچھے ہٹ کر اپنے بال پیچھے کیے اور ایک سرد نگاہ جمل پر ڈالی۔ تو سنو پھر، جتنا تم مجھ سے دور بھاگنے کی کوشش کرو گی اتنی ہی شدت سے تمہیں اپنے باہوں میں جکڑتا چلا جاؤں گا۔ وقت آنے دو، پھر پتہ چلے گا کہ گھٹن کیا ہوتی ہے اور عشق کا طوفان کسے کہتے ہیں۔ یہ کہہ کر شعیب نے پلٹ کر ایک جھٹکے سے دروازہ کھولا اور باہر نکل گیا۔ جمل وہیں دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ غلط فہمی اور شہیب کا یہ اندھا جنون اب کسی بڑے طوفان کا پیش خیمہ بننے والا ہے اور وہ اس طوفان کے سامنے زیادہ دیر ٹک نہیں پائے گی۔ شہیب کے اس دن کے غصے اور دھمکی کے بعد سے گھر کے ماحول میں ایک ایسی عجیب اور گھٹن زدہ خاموشی چھائی ہوئی تھی جو کسی بھی طوفان سے زیادہ خطرناک محسوس ہوتی تھی۔ جمل نے شہیب سے بات کرنا تو دور، اس کی طرف دیکھنا بھی چھوڑ دیا تھا۔ وہ سارا دن اپنے کمرے میں یا کچن میں گھسی رہتی اور جب بھی شہیب کی گاڑی کی ہارن کی آواز باہر گونجتی اس کا دل کسی انجان خوف سے مچل جاتا۔ شہیب بھی اس سرد موہری کو محسوس کر رہا تھا مگر اس کی مردانہ انا اور وہ پرانی جیلسی کسی قسم کی نرمی دکھانے سے روک رہی تھی۔ وہ دونوں ایک ہی چھت کے نیچے ایک ہی رشتے کے ڈور میں بندھے ہونے کے باوجود میلوں دور کھڑے تھے۔ رات کا وقت تھا، گھر کی تمام لائٹس بند تھیں اور چاروں طرف ایک گہری خاموشی کا پہرا تھا۔ جمل کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ وہ بستر پر کرمٹیں بدل رہی تھی۔ اس کا دل اندر ہی اندر کسی انجان اندیشے سے گھبرا رہا تھا۔ بار بار دانیال والا واقعہ اور شہیب کے وہ تپتے ہوئے الفاظ اس کے کانوں میں گونج رہے تھے۔ گھٹن ہوتی ہے تمہیں میرے قریب آنے سے۔ شہیب کی وہ آواز اس کے دل کو چیر جاتی تھی۔ گرمی اور گھٹن سے جمل کا دم گھٹنے لگا تھا تو اس نے سوچا کہ کیوں نہ نیچے کچن میں جا کر ایک گلاس ٹھنڈا پانی پی آئے۔ اس نے ہلکی سی چادر اپنے شانوں پر ڈالی اور دبے پاؤں کمرے کا دروازہ کھول کر باہر نکل گئی۔ کوریڈور میں اندھیرا تھا، بس نائٹ بلب کی مدھم پیلی روشنی سیڑھیوں پر پڑ رہی تھی۔ جمل نے احتیاط سے قدم اٹھاتے ہوئے نیچے کا رخ کیا۔ وہ ابھی نچلی سیڑھیوں پر پہنچی ہی تھی کہ اسے لاؤنج کے ساتھ والے اسٹڈی روم سے ہلکی سی روشنی اور کسی کے جاگنے کا احساس ہوا۔ جمل کے قدم وہیں جم گئے۔
اس نے دیکھا کہ اسٹڈی روم کا دروازہ ہلکا سا کھلا ہوا ہے اور اندر میز پر پڑی لیمپ کی روشنی میں شہیب اکیلا بیٹھا ہے۔ شہیب نے اپنی قمیض کے اوپر کے 2 بٹن کھول رکھے تھے۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور اس کے ہاتھ میں پانی کا گلاس تھا، مگر اس کی آنکھیں سرخ تھیں اور چہرے پر ایک گہرا تھکا ہوا اور درد سے بھرا ہوا تاثر تھا۔ وہ کسی گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ جمل کا دل ایک لمحے کے لیے دھڑکنا بھول گیا تھا۔ اس نے کبھی بھی شہیب کو اس کمزور یا ٹوٹے ہوئے انداز میں نہیں دیکھا تھا۔ ہمیشہ روب، غصہ اور حکم چلانے والا شہیب آج اندر سے اتنا اکیلا کیوں لگ رہا تھا؟ جمل سے رہا نہ گیا۔ وہ بے اختیار چند قدم آگے بڑھی اور دروازے پر ہلکی سی دستک دینے کے لیے ہاتھ اٹھایا ہی تھا کہ شہیب کی بھاری اور رونجی ہوئی آواز اندھیرے کو چیرتی ہوئی باہر گونجی۔ باہر کھڑے ہو کر تماشا دیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ جمل اندر آ جاؤ۔ جمل کا دل زور سے اچھل کر حلق میں آ گیا۔ اس کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ کیا شہیب کو پہلے ہی اس کے ہونے کا احساس ہو گیا تھا؟ وہ کانپتے ہوئے قدموں کے ساتھ آہستہ سے اندر داخل ہوئی۔ شہیب نے اپنی سرخ آنکھیں اٹھا کر سیدھا جمل کے چہرے پر گڑا دی۔ اس کی نظروں میں وہ غصہ تو نہیں تھا جو دن میں تھا، بلکہ اس کی جگہ ایک ایسا گہرا شکوہ اور تپش تھی جو جمل کی روح تک کو جلا رہی تھی۔ آپ ابھی تک سوئے نہیں؟ جمل نے اپنی لرزتی ہوئی آواز پر قابو پانے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے پوچھا۔ شہیب اپنی جگہ سے اٹھا۔ اس کا قد اس مدھم روشنی میں اور بھی بڑا محسوس ہو رہا تھا۔ شہیب نے اپنے دونوں ہاتھ الماری کے دائیں بائیں رکھ کر جمل کو اپنے مکمل حصار میں لے لیا تھا۔ نیند تو تم نے میری اسی دن چھین لی تھی جمل، جس دن تم نے مجھ سے یہ کہا کہ میرے اس حق سے تمہیں گھٹن ہوتی ہے۔ شہیب کی آواز دھیمی تھی، مگر اس کا ہر ایک لفظ کسی ہتھوڑے کی طرح جمل کے دل پر لگ رہا تھا۔ جمل نے ڈرتے ہوئے اپنی پلکیں اٹھائیں اور شہیب کے آنکھوں میں دیکھا۔ وہاں صرف درد اور بے پناہ محبت کا جنون ناچ رہا تھا۔ میں نے وہ غصے میں کہا تھا شہیب، آپ کا وہ روڈ رویہ، سب کے سامنے اس طرح ڈسکس کرنا۔ جمل کی آنکھوں سے آنسو چھلک کر اس کے گالوں پر بہہ نکلے۔ شہیب کا ہاتھ بے اختیار اٹھا۔ اس کی انگلیاں کانپتے ہوئے جمل کے گال پر آئیں اور بہت نفاست کے ساتھ اس کا آنسو صاف کیا۔ وہ سرد و گرم لہجہ، وہ آج اس کے آنسو کے آگے بالکل بے بس ہو چکا تھا۔ غصہ مجھے اس لیے آتا ہے جمل، کیونکہ برداشت نہیں ہوتا کہ کوئی دوسرا انسان تمہیں دیکھے بھی اور تم اس پر اس طرح کھلکھلا کر ہنسو۔ شہیب نے اپنا چہرہ جمل کے اور قریب کیا۔ اس کی گرم سانسیں جمل کے رخسار کو جلا رہی تھیں۔ بچپن سے لے کر آج تک اس کے دل نے صرف اور صرف تمہارا نام لیا ہے۔ یہ نکاح صرف کاغذ کا کوئی ٹکڑا نہیں ہے۔ پھر بتاؤ میں کیسے برداشت کروں کہ میری جان مجھ سے دور بھاگے؟ جمل کا دل اس انکشاف اور شہیب کی اس بے پناہ شدت پر پگھل کر پانی ہو گیا۔ اس کے اندر کی ساری ضد، سارا غرور ایک پل میں ہوا میں تحلیل ہو گیا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ شہیب کے سینے پر رکھ کر ہلکا سا دھکیلا، مگر شہیب کے حصار سے نکلنا ممکن نہیں تھا۔ آپ بہت ظالم ہیں شہیب، ہر بار اپنی اس محبت سے مجھے قید کر لیتے ہیں۔ جمل کی سسکیاں ہچکیوں میں بدل چکی تھیں اور اس کا سر بے ساختہ شہیب کے سینے پر ٹک گیا۔ شہیب نے ایک لمحے کے بھی دیر نہیں کی۔ اس نے اپنے دونوں مضبوط بازوؤں میں جمل کو اس طرح بھینچ لیا جیسے اسے ہمیشہ کے لیے اپنے اندر چھپا لینا چاہتا ہو۔ اس نے اپنا چہرہ جمل کے بالوں میں چھپا دیا اور اس کے دل کا طوفان اب ہمیشہ کے لیے تھمنے لگا تھا۔ کمرے کی اس تاریکی اور خاموشی میں ان دونوں کے دلوں کا یہ ملاپ ایک ایسے طوفان کا پیش خیمہ تھا جو اب اس رشتے کو ہمیشہ کے لیے امر کرنے والا تھا، کیونکہ اب غلط فہمیوں کی یہ دیوار ہمیشہ کے لیے گر چکی تھی اور اگلی شام کو ہی گھر والوں نے شہیب کے کہنے پر رخصتی کا فیصلہ کر لیا تھا۔ گھر کے بڑے لاؤنج میں شام کے وقت جو فیصلہ ہوا تھا وہ محض ایک اعلان نہیں تھا، بلکہ اس محبت اور انتظار کی تکمیل تھی جس کی بنیاد بچپن کے اس نکاح نے رکھی تھی۔ خاندان کے بزرگوں نے جب یہ طے کیا کہ اب مزید تاخیر کیے بغیر شہیب اور جمل کی رخصتی کر دی جائے گی تو فضا میں ایک عجیب سا سحر انگیز جوش پھیل گیا۔ اگلے ہی دن جمل کو اس کے کمرے میں دلہن کے جوڑے میں ملبوس کر دیا گیا۔ اس نے گہرے سرخ رنگ کا لہنگا پہن رکھا تھا،
چہرے پر ڈالا گیا نازک سا سرخ گھونگھٹ اس کے دل کی دھڑکنوں کو چھپا رہا تھا، مگر اس کے کانپتے ہوئے ہاتھ اور مچلتا ہوا دل اس کے بات کی گواہی دے رہا تھا کہ اندر کیا طوفان بپا ہے۔ دوسری طرف شہیب، جو سیاہ شیروانی اور شلوار میں ملبوس ایک باوقار مرد لگ رہا تھا، اپنے کزنز اور دوستوں کے مجمع میں تھا۔ اس کی گہری چمکتی ہوئی آنکھوں میں ایک ایسا جنون اور فتح کا احساس تھا جو الفاظ کا محتاج نہیں تھا۔ جب اسے بتایا گیا کہ رخصتی کا وقت آ گیا ہے اور اب جمل ہمیشہ کے لیے اس کے نام ہے، تو شہیب کے دل کا سکون دے دنی تھا۔ گھر کے چھوٹے سے حال میں رخصتی کی وہ روایتی اور جذباتی تقریب شروع ہوئی۔ جب جمل کو صوفے پر بٹھایا گیا تو اس کی ماں کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو چمک رہے تھے۔ رخصتی کے وقت اس کی انگلیاں جب جمل کی انگلیوں سے مس ہوئیں تو جمل کے جسم میں ایک سنسناہٹ دوڑ گئی۔ روتی کیوں ہو جانے شہیب؟ شہیب کی بھاری اور روندی ہوئی آواز سرگوشی کی مانند جمل کے کانوں میں گونجی، جس میں دنیا بھر کا پیار اور ملکیت کا احساس چھپا تھا۔ جس کمرے میں تم جا رہی ہو وہاں شہیب کا دل بچپن سے تمہارا منتظر ہے۔ جمل نے گھبرا کر اپنا سر اٹھانا چاہا، مگر شہیب کے اس لہجے نے اس کے قدم زمین میں جکڑ دیے۔ اس کے بعد وہ لمحہ آیا جب شہیب اپنے کمرے میں داخل ہوا، وہ کمرہ جو سفید اور سرخ گلابوں کے مہک سے مہک رہا تھا، جہاں مدھم نیلے اور پیلے رنگ کی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ دروازہ اندر سے لاک ہو چکا تھا اور باہر کی تمام دنیا ہمیشہ کے لیے خاموش ہو چکی تھی۔ جمل سرخ جوڑے اور بھاری زیورات میں ملبوس بیڈ کے کنارے سر جھکائے بیٹھی تھی۔ اس کا سانس اکھڑا ہوا تھا اور دل کی دھڑکنیں اس قدر تیز تھیں کہ اسے لگ رہا تھا کہ کمرے کے ہر شے کو وہ دھڑکن سنائی دے رہی ہے۔ شہیب نے آہستگی سے اپنے قدم بڑھائے۔ اس کے جوتوں کی مدھم آواز کمرے میں گونجی۔ وہ بالکل جمل کے قریب آ کر رک گیا اور پھر بہت آہستہ سے احترام اور محبت کی انتہا کرتے ہوئے اپنے ہاتھ سے جمل کا وہ سرخ گھونگھٹ سرکا دیا۔ سرخ جوڑے اور چاند جیسی چہرے پر جب وہ مدھم روشنی پڑی تو شہیب کی سانسیں ایک لمحے کے لیے رک گئیں۔ اس کی آنکھیں حیرت، عشق اور بے پناہ عقیدت سے پھیل گئیں۔ جمل نے شرم کے مارے اپنی پلکیں اس قدر جھکا رکھی تھی کہ اس کی لمبی پلکیں اس کے گالوں کو چھو رہی تھیں۔ جمل، شہیب کے منہ سے نکلا ہوا یہ ایک نام کسی دعا کی طرح تھا، جس میں پچھلے تمام دنوں کے شکوے، وہ غصہ، وہ غلط فہمیاں اور وہ ساری جلن ایک ہی پل میں تحلیل ہو کر رہ گئی تھی۔ شہیب گھٹنوں کے بل جمل کے سامنے زمین پر بیٹھ گیا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھوں میں جمل کا چہرہ بہت احتیاط اور نرمی سے تھام لیا، جیسے کوئی قیمتی چیز ہاتھ میں ہو۔ دیکھو میری طرف جمل، شہیب نے دھیمے اور پگھلے ہوئے لہجے میں کہا، آج اس رات اس پاکیزہ بندھن میں بندھنے کے بعد میں تم سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ وہ تمام غلط فہمیاں، وہ میرا غصہ، وہ میرا تم پر حق جتانا اور وہ پاگل پن، یہ سب کچھ اس خوف کا نتیجہ تھا کہ کہیں کوئی اور تم سے میرا یہ حق نہ چھین لے۔ میں نے بچپن سے اس دن کا خواب دیکھا ہے جب تم صرف میری ہوگی۔ جمل کے گالوں سے آنسو ٹوٹ کر شہیب کی انگلی پر آ گرے۔ اس نے اپنی لرزتی ہوئی پلکیں اٹھائیں اور شہیب کی ان گہری محبت میں ڈوبی ہوئی آنکھوں میں دیکھا۔ وہاں کوئی شک نہیں تھا، کوئی روب نہیں تھا، صرف اور صرف ایک سچا، پکا اور پاگل کر دینے والا عشق بول رہا تھا۔ آپ بہت ظالم ہیں شہیب، ہر بار مجھے رلا دیتے ہیں۔ جمل کی آواز ہچکیوں میں بدل گئی اور بے اختیار آگے جھک کر شہیب کے سینے سے لگ گئی۔ شہیب نے ایک لمحے کی بھی تاخیر نہیں کی۔ اس نے اپنے مضبوط بازوؤں میں جمل کو اس طرح بھینچ لیا کہ ان دونوں کے درمیان ہر فاصلہ مٹ گیا۔ اب رونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے میری جان۔ شہیب کے لب جمل کے بالوں کو چھو رہے تھے اور اس کی آواز میں وہ سرور تھا جو دنیا کی ہر شے سے الگ تھا۔ اب یہ شہیب تمہاری ہر خوشی، ہر آنسو کا ذمہ دار ہے۔ کمرے کی مدھم روشنی میں گلاب کی مہکتی ہوئی خوشبو کے درمیان شہیب اور جمل کی یہ لمحات اس بات کی گواہی دے رہے تھے کہ غلط فہمیوں کے وہ بادل جو کبھی ان کے درمیان آئے تھے اب ہمیشہ کے لیے چھٹ چکے ہیں، اور ان کے عشق کی یہ کہانی اب ایک ایسے انجام کو پہنچ چکی تھی جہاں سے جدائی کا کوئی راستہ نہیں بچا تھا۔